رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وصلي وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، ان آیات کے بارے میں تقریباً یہ 9واں جمعہ چل رہا ہے. یہ آج 9ویں جمعہ ہے اور اس کے سلسلے میں یہ شروع میں یہ بتلایا گیا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہے، فلاحیاب ہے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں. ان میں سے پہلا وصف الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یہ جو 3 آیات ہیں اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے. چوتھی جو آیت ہے اس کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے تھوڑی بات ہوئی تھی، والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنے بیویوں کے پاس یا اپنی باندیوں کے پاس. فَإِنَّ، اگر اپنی قضاء حاجت کرتے ہیں تو ان کو کوئی ملامت نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس کے علاوہ راستہ اختیار کرے، یہ حد تجاوزی کرنے والے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں گزشتہ ہفتے ہو چکی تھی. عزیزوں، ہم نے اپنی نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، یہ بھی بات ہو چکی تھی. ورنہ ہمارا نکاح بہت آسان تھا. اور یہ بات ہوئی تھی کہ نکاح کتنا آسان ہے کہ ایک صحابی ایک گھر کسی کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور اپنا نکاح پڑھ کر نکلتے ہیں. اتنا آسان تھا کہ نبی کو بھی علم نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا ہے، جابر ابن عبداللہ کا نکاح ہوا ہے. میں نے اس کے واقعات گزشتہ ہفتے تفصیل سے بتلائے تھے. آج ہم نے نکاح میں بہت کیا ہے، سب کو بلایا لیکن اللہ کو نہیں بلایا، نبی کو نہیں بلایا. اللہ اگر ناراض ہے، نبی ناراض ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سب راضی ہو جانا چاہیے. اور اس کے سلسلے میں ہم قسم کے فیصلے اور قسم کی کیا کہتے ہیں تدبیریں اختیار کرتے ہیں. عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو آیات کے سلسلے میں وہی بات کرنا ہے، ہر انسان کے اندر ایک جنسی خواہش رکھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اللہ نے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتلایا ہے. چونکہ حق تعالی شانہ کو پورا نظام عالم باقی رکھنا تھا، قائم کرنا تھا. آپ دیکھیے، حق تعالی شانہ نے جہاں مرد کے لیے عورت بنایا، وہاں جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، کیڑی مکوڑوں کے لیے بھی اللہ نے جوڑے بنائے.
ہر ایک کے اندر اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے. انسان کو صرف یہ کہا کہ بھائی یہ جو دو راستے ہیں، جائز راستے ہیں، اسی راستے سے تو اپنی خواہش پوری کر. اس کے علاوہ اگر راستہ اختیار کرے گا وہ حد تجاوزی ہے. قرآن نے تو بہت مختصر سا کہہ دیا کہ حد تجاوزی ہے، لیکن وہ حد تجاوزی کہاں تک پہنچتی ہے؟ آج دنیا کے اندر اس نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام نے شادی کا اور ازدواجی جو نظام دیا ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے. اس کے اندر بقائے نوع انسانی ہے، انسانیت کو باقی رکھنا ہے، اپنی نسب ناموں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نسلوں کو چلانا ہے اور نظام عالم کو باقی رکھنا ہے. یہ مقصد صرف جنس پرستی، خواہش پرستی اسلام نے نہیں دی. آج مغربی دنیا دیکھیے، یورپی دنیا دیکھیے کہ یورپ نے اپنی عورتوں کو آزاد دیا، اپنے مردوں کو آزادی دی کہ دو مرد اور عورت آپس کی رضامندی سے جس طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور اسی کے نقش قدم کے پر ہمارے مشرقی ملک بھی اب چلے. لیکن آپ دیکھیے یورپ آج پریشان ہے. ان کے تقریباً 80% نسب نامی خلط ملط ہو گئے. اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ دیکھیے، اسلام نے نظام دیا ہے، میاں بیوی کا جو نظام دیا ہے اس کے اندر جو جہاں بقائے نوع انسانی ہے وہاں تربیت نوع انسانی بھی، انسان کی تربیت بھی ہو رہی ہے. گھر میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بچوں کی تربیت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو اپنے مذہبی رواداری یا مذہبی تعلیمات اور مذہبی احکامات سے جہاں معلومات کرتی ہے وہاں دنیاوی حالات سے بھی واقفگار کرتے ہیں. دنیا میں کس طرح جینا ہے، اپنا بقا کس طرح کرنا. لیکن آپ دیکھیں مغرب کے اندر 70% جب آزادی 80% تک، بلکہ اب تو اور بھی زیادہ ہوگا کہ آپ مغرب کا میڈیا پریشان، مغرب کے معاشرہ پریشان کہ ہم نے اپنے نسب ناموں کو محفوظ نہیں کیا. آج ہمارے بچے ناجائز طریقے سے، اس لیے کہ وہاں بس یہ ہے کہ جس طرح کتوں بلوں کی طرح انہوں نے آزادی دے دی تو وہ اسی بات یاد رکھے خواہش کی تسکین اگر اسلامی طریقے سے نہیں ہوگی تو غیر اسلامی طریقے سے ہوگی، اور غیر اسلامی طریقے سے ہوگی. قرآن میں کہہ دیا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا وہ حد تجاوز نہیں کرنے والا. اب حد تجاوزی کہاں تک ہوگی؟ ایک تو یہ اپنے نسب ناموں کو یہ کر دیا، لیکن جنسی تسکین اگر غلط طریقے سے آدمی پورے کرنے کا عادی بنتا ہے یا عورت عادی بنتی ہے تو وہ کسی ایک حد پر رکتی نہیں تھی، ایک حد پر نہیں رکے گی، وہ اپنے الگ الگ طریقے سے اپنی خواہش کو پورے کریں گے. آج دیکھیے مغربی اخباروں کے بارے میں، ہمارے ہندوستان کے بعض اخباروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ غلط کاری ہوئی اور بچے پیدا ہوئے اور وہی بچوں کو کتوں نے کھایا. ابھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے اخبار میں، ہمارے اخبار میں آیا. بچی پیدا ہوئی تھی اور اس کو کیا، اب کیا کون ماں باپ نہ کسی کو علم نہیں. یہ کیوں؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے عامتاً کہ غلط طریقے سے اگر اختیار کیا ہے راستہ تو اس راستے کے اندر نوع بقائے انسانی نہیں بلکہ فساد ہی فساد ہے اس کی بنا پر دنیا ہی. اور اگر صحیح طریقے سے اگر آدمی استعمال کرتا ہے، صحیح طریقے سے اگر آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں بھی ثواب، اس میں ثواب نہیں، ایسا نہیں. جیسے غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے میں گناہ اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا حد تجاوزی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اللہ کے قرآن نے کہہ دیا یہ زنا ہے، اور زنا کے طریقے سے جو بھی آدمی راستہ اختیار کرے گا تو اس کی بڑی بڑی وعیدیں ہیں. زنا کے اندر اگر شادی شدہ ہے تو اسلام نے اس کی سزائیں مقرر کی ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزائیں مقرر کی ہے، اور وہ سزائیں بالکل
جس جیسا گناہ ویسی سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کی سزاؤں میں بربریت ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ اسلام نے جہاں زنا کی جو سزا مقرر کی ہے کہ اگر زنا ثابت ہو جائے تو سنگسار کر دیا جائے اگر شادی شدہ مرد ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے سخت لگائے جائیں، لیکن اس کے لیے شرط بھی بڑی کڑی لگائی گئی اس کے ثبوت کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہہ دے کہ فلاں آدمی نے فلاں عورت سے یا فلاں عورت نے فلاں آدمی کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ ارے بھائی، یہ ثابت کرنا آسان نہیں۔ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہے، اور ان 4 گواہوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ وہ فلاں مرد اور فلاں عورتیں باتیں کر رہی تھی یا ایک کمرے میں ہم نے دیکھا تھا، اتنا کافی نہیں ہے، اور یا یہ کہہ دیں کہ میں نے مرد کو عورت کے اوپر دیکھا تھا، اتنا بھی کافی نہیں۔ اس کے لیے کڑے شرائط ہے ثابت کرنے کے لیے۔ اسی لیے تاریخ اسلامی میں آج تک کوئی بھی زنا گواہوں سے ثابت نہیں ہوا، اقرار سے ثابت ہوا، دور صحابہ میں ہو یا بعد میں بھی، اپنے اقرار سے ثابت۔ اس کے شرائط اتنے کڑے ہیں، کوئی ثابت نہیں۔ اگر ثابت نہ کر سکا تو ان کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی اور ثابت نہ کر سکا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے یا وہ ثابت نہ کر سکا، فجلدوہم 80 جلدہ، اس بہتان لگانے والے کے اوپر بھی کیا 80 کوڑے لگاؤ۔ اتنی سزا کافی نہیں، قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ارے یہ آدمی اپنی گواہی کو ثابت نہ کر سکا، لیکن اب قیامت تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں۔ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ کیا پاک دامن عورتوں کے اوپر اگر ایسے کڑے شرائط نہ ہوتے تو لوگ کچھ بھی کچھ تہمت لگا دیتے۔ تو بہرحال اسلامی نظام، یہ جو اسلامی نظام ہے ہمارے پاس، یہ تو کوئی آدمی اگر جس طرح اس کے اوپر گناہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ قضائے شہوت کرنے سے ثواب بھی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک لمبی روایت ہے جس روایت کو میں پورا تو نہیں پڑھوں گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن کن نیکیوں کرنے کے پر اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ اس کے اندر ایک لفظ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفی بضع احدکم صدقۃ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ حاجت پوری کرے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے تعجب کیا، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اگر قضائے حاجت کریں تو یہ تو ایک قسم کی اپنی ضرورت ہے، شہوت پوری کرنا ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرے گا اس میں بھی اجر ملے گا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، اگر یہی خواہش وہ غلط جگہ استعمال کرتا، حرام جگہ استعمال کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا دیا۔ فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، اسی طریقے سے اگر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ آدمی قضائے حاجت کرے گا تو اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو عزیزو دوستو، یہ قرآن نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو میں نے بتلا دیا کہ 2 جگہ اپنی شرمگاہ کو آپ اپنے خواہش کو پوری کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی بیوی کے پاس، اور دوسرا ہماری اعمال کی نحوست سے وہ چیز ہم سے چھین لی گئی ہے۔ پہلے زمانے میں
اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی یہ تھا. ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کے آنے کے بعد باندی اور غلاموں کا رواج ہوا. آپ کے آنے سے پہلے بھی ہوا تھا کہ اگر غیروں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کے مرد اور عورت قید ہو کر آوے اور وہ قید ہو کر آوے تو ان کے مرد کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنائی جاتی. وہ باندیاں اگر مسلمان ہو جائیں یا وہ باندیاں اگر مسلمان نہیں ہیں, اہل کتاب میں سے ہیں اور کسی کے حصے میں آئے تو اس سے بھی اپنی قضاء شہوت کر سکتا تھا. یہ دو طریقے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ راستہ غلط ہے. وہ حد تجاوزی کرنا ہے, اور حد تجاوزی جس قوم نے کی ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے, بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ سزائیں بھی ہوئی ہیں, عذاب بھی آئے. بس اب حد تجاوزی کتنی, آپ میں کہہ رہا تھا کہ مغربی معاشرے نے اپنے یہاں خلط انصاف کر دیا. کون کس کا باپ ہے کسی کو معلوم نہیں, اور ان ماؤں پر اتنا بوجھ آ رہا ہے. ان کی گورنمنٹوں نے یہ انتظام کیا جب آزادی دی کہ اگر کسی عورت کے پاس بچے ہیں اور اس کے کیا نظام نہیں ہے کھانے پینے کا تو گھر وغیرہ تو ہم اس کو دیں گے. چلو وہ دیتے ہیں دنیا بھر سے لوٹ کر, لیکن اس کے باوجود بھی ان بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. کتے بلوں کے بچے جو پلتے ہیں اسی طریقے سے پلتے ہیں اور وہ بھی بعد میں فساد برپا کرتے ہیں. عزیز و دوستو, اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس میں خیر ہے. اس میں کچھ اللہ نے ہمارے لیے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ دیکھیے زنا سے بچنے کے لیے یا اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ العینان زناہما النظر, آنکھیں اس کا زنا یہ نظر ہے. حدیث میں ایک اور موقع پر ہے. تو ان چیزوں سے سب سے بڑا جو اللہ نے کیا کچھ ہمارے پر پابندیاں لگائی, اگر ان چیزوں کی تم پابندی کرو گے تو تم گناہوں سے بچ پاؤ گے. سب سے بڑا کیا آنکھ ہے, العینان زناہما النظر, اور حدیث میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس, کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر. اگر آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا. سب سے بڑی نظر کی العینان زناہما النظر والاذنان زناہما السماع, کانوں کا زنا کیا ہے, غلط سننا ہے. پیروں کا زنا غلط راستے پر چلنا ہے. ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ ہاتھ سے غلط طریقے سے چھونا ہے. یہ اور یہی ہاتھ, یہی پیر, یہی آنکھ اور یہی کان اگر صحیح طریقے سے چلتے ہیں اس پر ثواب ملتا ہے. یہ آنکھ یہ طریقہ ہے, یہ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. دیکھیے آنکھ کیسے اللہ کی بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر یہ اتنا بڑا مشین ہے, اتنا شاندار مشین ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مشینری آدمی کو دی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی سروس کرانی پڑتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. یہاں تو اللہ نے سارا نظام کر رکھا ہے آنکھ کا. آنکھ کے بارے میں ذرا سوچیے. میں نے بہت سال پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا پاکستان کا, قریبی ملک, کہ وہاں ایک آدمی کا حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر یہ ناک کی یہ اوپر والی جو پردہ ہوتا ہے, اوپر والا جو ڈھکن ہوتا ہے, جو ہم کبھی بھی کوئی چیز آتی ہے بند ہو جاتی ہے, تو یہ اس کی کٹ گئی. آنکھ سلامت لیکن یہ کٹ گئی. وہ آدمی تھوڑی دیر میں, دیکھیے ہمارے آنکھوں کے پر آپ کو بھی معلوم ہوگا, تھوڑی دیر میں ہماری آنکھیں ایسے ہلتی رہتی ہے, بند ہوتی ہے, کھلتی ہے. اس کے اندر بھی حق تعالی شاہ نے صفائی کا نظام رکھا ہے. اور آنکھ اتنی باریک اور لطیف اور پاردرشک حق تعالی شاہ نے بنائی ہے کہ معمولی سا ذرہ بھی آنکھ میں گر جائے تو آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے. وہ آدمی اس کی جب یہ آنکھ کی یہ اوپر کا پردہ کٹ گیا, تھوڑی دیر میں TCU کے ذریعے یہاں سے کچرا صاف کرتا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیسے, کہ وہاں کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو صاف کرو, یا تھوڑی دیر میں یہاں اس کو کچرا جم جاتا تھا. ہمیں تو علم بھی نہیں ہے کہ ہمارا کچرا ہوتا ہے اور وہ آنکھیں صاف کرتی ہے, کہاں جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں. صبح میں نکلتا ہے جو چبڑیوں کی شکل کے اندر, لیکن ایسے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اس کی قدر کیا ہے. اسی آنکھ کے اندر یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ آدمی جب اجالے میں ہوتا ہے
یہ اللہ کی نعمت کو بھی بتلاتا ہوں. اجالے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کے پردے اور اندر کے ساری کی ساری چوڑی ہوتی ہے، سارے ذرات، اور اس کے اندر کا پردہ ہے، پتلی ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے تاکہ اس کو آرام سے دکھے بہت. لیکن جیسے جیسے اندھیرے میں وہ جاتا ہے اس کا وہ پردہ اور اندر کے سارے ٹیشوز اور اندر کی جھلیاں یہ سب کے سب سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ 7 کلومیٹر کی لمبائی تک وہ اندر کے اندر وہ لپٹتی رہتی ہے اور چوڑی ہو جاتی ہے، چوڑی بھی ہوتی ہے. یہ اللہ نے نظام دیا ہے. اگر اللہ نے انسان کو کہا ہوتا کہ تم اندھیرے میں جاؤ تو یہ بٹن دبا دینا، اجالے میں جاؤ تو یہ بٹن دبا دینا، انسان کیا کبھی کچھ کا کچھ دبا دیتا ہے؟ یہ اللہ نے ایک آٹومیٹک مشین رکھ دیا ہے. اس آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ نے کہا ہے دنیا کی ہر مشینری کے اندر جب آپ مشینری خریدتے ہیں تو شرط ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پانی سے بچانا ورنہ اس کے اوپر زنگ لگ جائے گا، اس کو کیا ہے ہوا سے بچانا ورنہ اس کے اندر کیا وہ پھل جائے گی. ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ نے یہ نگاہ دی ہے تو اس کے اندر صرف 2 شرطیں لگائی ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس آنکھ کو تو میری نافرمانی میں غلط جگہ پر غلط چیز کو مت دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ اس آنکھ کو کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھنا. دنیا میں ہر آدمی اپنا عزت نفس رکھتا ہے، اس کی بھی عزت و احترام کرنا. کوئی چاہے کیسا بھی ہے، چھوٹا ہے، انسان کے اندر اللہ نے تفاوت رکھا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس کا رعایا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے. یہ نظام عالم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اللہ نے عہدہ دیا ہے. کوئی بادشاہ ہے تو ہم اپنی ماتحتوں کو کیا سمجھیں؟ حقیر سمجھیں. یہ نہیں. تو بس یہ 2 ہی شرطیں لگائی. اگر یہ 2 شرطیں پائی جائے گی، آنکھ کی اگر صحیح طریقے سے استعمال ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ راضی ہوں گے. لیکن اگر یہی آنکھ غلط طریقے سے استعمال ہوا تو یہی کیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب دیا جاتا ہے. قرآن نے کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. شرمگاہ کی حفاظت کرنے کو جو کہا گیا اس سے پہلے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور عامتاً جہاں مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے ان مردوں کے حکم کے ماتحت عورتوں کا حکم آ جاتا ہے. عورتوں کو مستقل طور پر قرآن نہیں کہتا عامتاً، لیکن اس جگہ مستقل عورتوں کو بھی کہا گیا جیسے مردوں کو کہا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. وہیں پر آگے ہیں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں کو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا بہت اہتمام سے قرآن نے کہا. اور دیکھیے نگاہ نیچی کرنے میں بڑا فائدہ ہے. جب حق تعالیٰ شانہ کی شیطان نے نافرمانی کی تھی اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کر دیا، بھگا دیا. اب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں حرم پاک میں طواف کر رہا تھا اور ایک عرب اللہ میاں سے طواف کرتے ہوئے زور زور سے دعا مانگ رہا تھا. یہ وہی دعا مانگ رہا تھا، میں کہہ دوں اس کے دل میں. شیطان نے اللہ سے ایک دعا مانگی انذرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی عمر اور مہلت دے دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی انک من المنذرین. جاؤ تمہیں قیامت تک کی مہلت دے دی، عمر دے دی. تو وہ عرب جو دعا کر رہا تھا کیا دعا کر رہا تھا؟ اے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں سب سے بدترین آدمی کی دعا قبول کر دی جب اس نے یہ کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، تو اے اللہ میں تو تیری فرما برداری کرتے ہوئے طواف کر رہا ہوں، تو میری دعاؤں کو بھی قبول فرما.
اس عرب کی دعا سے اس وقت میں ایک سما بن گیا تھا حرم میں اندر، بہت زور زور سے طواف کرتے ہوئے وہ دعا کرتا تھا۔ تو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے بذات قال انذرنی قال فبما اغویتنی، جب تو نے مجھے تم گشتہ راہ کر دیا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر ثم لآتینہم، کیا کہہ دیا شیطان نے، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا سامنے سے ان کے، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے سامنے سے گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرکزو کہتے ہیں دیکھیے شیطان نے ہمارے لیے دو جگہ چھوڑ دی ابھی، نیچے دیکھنے میں، نیچے سے نہیں آئے گا گمراہ کرنے میں، اور اوپر سے بھی نہیں آئے گا۔ مومن اوپر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاوے، اللہ سے مانگے اور نیچے اپنی نظریں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا گناہ سے۔ یہ دو راستے اللہ نے چھوڑے۔ صبح اپنی نگاہوں کی حفاظت عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی ضرورت ہے کہ اپنی آپ کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے سلسلے میں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی، انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں ہیں اسی آیت کے اوپر آئندہ ہفتے۔ عورتوں کے سلسلے میں جو پردے ہیں وغیرہ ان کے بھی بارے میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ بات ہوگی۔ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں سے گزارش ہے، دیکھیے بھائی قرآن و حدیث کی باتیں کہی جاتی ہے، کچھ اپنے لیے تھوڑا وقت زیادہ نکالیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سننے ملے، فائدہ ہو، ہماری زندگی میں اترے، اس لیے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔